چچا ابو طالب کے وفات کے بعد مشرکین کو پوری آزادی مل گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ ستانے لگے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا، شاید وہاں کوئی اسلام قبول کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مل جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لیے نکل پڑے۔ طائف مکہ سے قریب 130 کلومیٹر دور ہے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جاتے، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی بھی تھے۔ ان کا نام یہ تھا عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جواب میں ایک سردار نے کہا کہ میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہوگا تو۔ دوسرے سردار نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔ تیسرے سردار نے کہا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے آوارہ لڑکوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس ہونے لگے تو آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب تھوڑے اطمینان ہوئے تو اللہ سے دعا فرمائی۔ اس دعا کے ایک ایک جملے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمگین تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر ہرا پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی وفات ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی سردار کو خبر بھجوائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھجوایا۔ مطعم نے پیغام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ تشریف لائے اور ہجرت تک ان کی پناہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور ان قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا
پھر مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔